آج کل ایک معاملہ بڑا وائرل ہے کہ بائیکاٹ پاک ویل. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنی ایپ اپنا لانچ کر رہے ہیں آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسیشن کے نام سے. السلام علیکم. آئم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک فراز. پاک ویل گاڑی چاہیے ہوتی تو آپ کم شو روموں پہ جاتے تھے, پاک ویل پہ آپ جاتے تھے اور گاڑی لے جاتے تھے. آج کل ایک معاملہ بڑا وائرل ہے کہ بائیکاٹ پاک ویل. کیا یہ ساخت خراب کرنے کے لیے معاملہ چل رہا ہے یا اس میں کوئی اور وجہ ہے یا لوگ لوٹ رہے ہیں یا برباد ہو رہے ہیں؟ مزید اس والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ چوتھی طارق موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان کار ڈیلر پنجاب کے. مزید بھی اس والے سے بات کریں گے. السلام علیکم. یہ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم. سر یہ پاک ویل جو کہ کم وقت میں اس نے اپنا نام بنوایا ہے اور آج کل بائیکاٹ پاک ویل, کیا اس کی ساخت خراب کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھائے گی؟ اس میں حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو وہ کر رہے تھے بزنس. پہلے بزنس نہیں کر رہے تھے, وہ صرف ایک پیغام پہنچا رہے تھے کہ جی یہ گاڑی ہیں ادھر سے فلاں کے پاس ہے, فلاں اس کو نمبر دے دیا, وہ لے لیا. اب انہوں نے بزنس شروع کر دیا. اس میں وہ اپنی گاڑیاں منگواتے ہیں, اپنا جیپنیز گاڑیاں جو ٹوٹل لاس ہوتی ہیں ان کو تیار کرا کے وہ اپنے مختلف بندوں کے ذریعے وہ عوام کو بیچتے ہیں اور اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے. سر آپ چیئرمین ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں. آج کل ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو شو رومز والے ہیں, مالکان ہیں. ڈاؤن سائزنگ کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہی ہے, ایک تو افراط زر بہت بڑھ گئے, دوسرا ڈالرز کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, دوسرا پاک ویلز والوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہ اپنے جو تھے پہلے لوگ ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اپنا یہ بزنس کریں. ٹھیک, شو روم والا تو بیٹھا نا اپنے ٹھیے پہ بیٹھا ہے, اس نے کہیں نہیں جانا. اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہوتا تو شو روم والا فیس کرتا ہے. آپ گاڑی کسی فیصل آباد سے یا گجرانوالہ سے یا اینی ون کہیں سے گجرات سے لے کے آتے ہیں, سندھ سے لے کے آتے ہیں, تو اتنی دور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے واپس آنے کے لیے پرابلم ہے, پھر دوبارہ جانا پرابلم ہوتا ہے. آپ ایک شو روم پہ آتے ہیں, آپ کو ہر چیز مطلوبہ سہولت میسر ہوتی ہے, بایو میٹرک بھی مل جاتا ہے اور اس گاڑی کا جو ویریفیکیشن ہوتی ہے باڈی کی وہ بھی ہم دیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس طریقے سے انہوں نے ہماری جو گاڑیاں تھیں نا انہیں جو یہ اپنا چیک کرنے آتے تھے اسے وہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے. ہمارا ان سے ذاتی اختلاف کوئی نہیں, کاروباری نقطہ نظر سے ہمارا اختلاف ہے معین صاحب سے کہ انہوں نے اپنے بزنس بڑھانے کے لیے شو روموں کو نشانہ بنایا. سر پہلے شو رومز والوں نے کہا کہ بائیکاٹ پاک ویل, اس کے بعد عوام, پاکستانی جو عوام ہے ان کا بھی خاص طور پہ ٹرینڈ بن چکا ہے. دیکھیں یہ نقصان لٹ سے کہ آپ کسی جگہ سے گاڑی لے کے آتے ہیں. ایسے پچھلے دنوں میرے پاس ایک فیصلہ آیا ہوا تھا, تو اس شریف آدمی نے فیصل آباد سے لے کے آیا تھا. وہ گاڑی ٹیمپرڈ ہے, اس کے انہوں نے نہ کوئی چیکنگ کرائی ہے نہ کچھ کیا, انہوں نے گاڑی دی, پیسے دیے, کاغذات لے کے آ گئے. اب جو یہاں پہ گاڑی آئی تو وہ گاڑی ٹیمپرڈ تھی. اب بیچارہ وہاں کے چکر لگائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ فیصل آباد جائے گا, آئے گا, وہ آگے جائے بندہ ملتا ہے نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب بایو میٹرک آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ ایک شو روم ذمہ وار ہوتا ہے کہ بیٹھا ہے مارکیٹ میں, نفع نقصان کر کے آپ کا چیز آپ کے حوالے کی جا سکتی ہے, جبکہ یہ بایو میٹرک کے مسائل کے آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہوگا. تو پاک ویل والوں کی تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. وہ انہوں نے صرف صاف ستھرا کہہ دیا جی کہ ہم صرف رابطے کے ذریعے جو پیسے کما رہے ہیں وہ علیحدہ ہے, ذمہ داری کوئی نہیں لے رہے. وہ جو پیسے کما رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں ہم صرف رابطے کا ذریعے, ہم نے بتا دیا, انہوں نے لے لیا,
ہم بیچ میں سے ہٹ گئے. سر دیکھیں اب کوئی آؤٹ آف کنٹری بیٹھا اس نے پاکستان سے گاڑی لینی ہے تو وہ پاک ویل کا سہارا لے گا. اگر کوئی پاکستان میں بیٹھا اس نے ورک شاپس کا یا شو رومس کا سہارا لینا ہے. شو روم تو آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہوگی تو تمام تر ذمہ داری آپ شو روم آپ کو سیٹ کروا. پاک ویل اس پہ کوئی سہولیات ہی نہیں دیتا. نہیں اس کا تو صرف یہی ہے نا کہ اس نے کہا جی ہم نے ایک پیغام پہنچایا ہے تو ہم بیچ میں سے نکل گئے ہیں, ڈیل آپ کی اپنی ہے, آپ کا نفع ہو نقصان ہو ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنی ایپ اپنا لانچ کر رہے ہیں آل پاکستان کار ڈیلر اسٹیشن کے نام سے. تو اس میں وہ جو ہماری ایپ آ جائے گی تو اس پہ بھی ہمیں سہولت ہوگی. اگر کوئی غلط آدمی کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کو ہم ڈسکریج بھی کریں گے. ہماری برادری کا بھی کوئی بندہ کوئی غلط کام کرے گا تو ہم اس کو ڈسکریج کریں گے اور اس کا محاسبہ بھی کریں گے. طارق صاحب سب سے اہم بات, آج کل سال 2023 سے لے کر 24 تک اتنی گاڑیوں کے ریٹ بڑھے ہیں, غریب آدمی کی پہنچ سے گاڑی دور ہو چکی ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ ایک تو آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ ڈالر کی ہے, دوسری وجہ کہ لوگوں کے پاس وسائل کم ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہے ختم ہو پائے گا یا کنٹینیو رہے گا, یا جو معاملات ہیں طے پا جائیں گے؟ کوئی معاملہ طے نہیں پا جائیں گے, وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ اپنے بڑے نقصان سے بچیں. شو روم پہ آئیں گے تو شو روم اپنا اٹھا کے تو کہیں نہیں جا رہا نا, تو آپ کو باقاعدہ سہولت دیں گے, آپ کو باقاعدہ اس کی فٹنس دیں گے, گاڑی کی ہر چیز موقع پہ موجود ہوگی. آپ چاہیں تو جس مرضی ورک شاپ سے چیک کروا سکتے ہیں, ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلانی جگہ سے چیک کرانے تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پیغام, کیونکہ جو نیا بندہ گاڑی لیتا ہے اس کو کوئی پہچان نہیں ہوتی, وہ پریشان ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی پیغام؟ جی اس میں یہ ہے کہ ان کے پیغام ان کے لیے یہی عرض کر سکتا ہوں میں کہ وہ ایک بااعتماد ادارے سے چیز لیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 35-40 سال سے یہاں بیٹھے, انہوں نے کہیں نہیں جانا. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کی تسلی کروائیں, 1.5 کرائیں, اور اپنی گاڑی کی اگر ورک شاپ چیک کروا سکتے تو وہاں بھی کروائیں. ان کا رائٹ ہے, وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میری ان سے یہی عرض ہے کہ اپنے جو پیسے کا تحفظ کرے اور بااعتماد ادارے پہ جائیں. جی بالکل, آپ نے ان کی رائے جانی. آپ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں, اپنی رائے کا ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک فراز کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے IM نیوز سالانہ کے بعد.